آپ کو اس زبان کو بچانے کے لیے جیسے کہ پانڈے صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ غیر مسلموں کو بھی شامل کرنا ہوگا، تبھی اردو کی بقا ہو سکتی ہے یا اردو بچی رہ سکتی ہے۔ اب میں جناب اسد مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اسد مرزا صاحب BBC سے وابستہ رہے ہیں، برٹش ہائی کمیشن میں رہے ہیں اور برٹش جائزہ کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اس وقت الیکٹرانک میڈیا سے بھی وابستہ ہیں۔ اسد مرزا صاحب۔ شکریہ سہیل صاحب، عزت مآب جناب صدر کو ہونی ہے، لیکن میں اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دلی کا رہنے والا ہوں، پرانی دلی کا، اور تقریباً اپنی زندگی کے 45 سال میں ایسے ہزاروں فنکشن دیکھ چکا ہوں جس میں اردو کے مستقبل کی بات نہیں، اردو کے ماضی اور حال کی بات ہوتی رہتی ہے، اور کبھی بھی کوئی ایکشن پروگرام آگے کے لیے نہیں بنتا ہے، اور رونے روانے کے بعد وہ محفل برخاست ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کچھ نہیں سوچا جاتا کہ ہم آگے کیا کریں۔ اس کے لیے ذمہ دار حکومت وقت کو ٹھہرایا جاتا ہے یا تعلیمی محکمے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں اردو کو زیادہ آگے بڑھا رہے۔ ہمارے گھر کا ہر بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے، مسلم گھروں کا، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں اردو اخبار آ رہا ہے، اس بچے سے آپ پہلے کہیں کہ ہیڈنگ پڑھنا شروع کرو، اس کے بعد خبریں پڑھنا شروع کرو، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اردو بولنا نہیں سیکھے یا اردو لکھنا نہیں سیکھے۔ جب غیر مسلم، جیسے کہ ابھی شاہین نظر صاحب نے بتایا کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو کیا ہے، کیونکہ ان کو جو اس زبان کا مٹھاس، اس کی رس غیر مسلموں کو نظر آ رہی ہے، تو کیا مسلمانوں کو نظر نہیں آئے گی؟ تو ہم جب اپنے قارئین بڑھائیں گے، تو جو اس پینل ڈسکشن کا اصل مقصد تھا کہ چیلنجز بیفور اردو جرنلزم، کی اردو جرنلزم کو کیا، اردو صحافت کو درپیش چیلنجز کا سامنا کیسے ہو، تو وہ کمرشلائزیشن سے ہوگا۔ جب اردو صحافت، اردو اخبار جو ہیں وہ کمرشلائز ہوں گے پورے طریقے سے، ان کو پیسہ ملے گا، تو وہ آپ کو اچھا کنٹینٹ دیں گے، اپنے ملازمین کو اچھی تنخواہیں دیں گے، اور آپ کے پاس انگریزی اخباروں جیسا معیاری کنٹینٹ آپ کو ملے گا۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حیدرآباد سے، شری نگر سے اور کلکتہ سے، جہاں پر کہ وہاں کے اردو اخباروں نے اپنے آپ کو وہاں کی بزنس کمیونٹی سے جوڑا، ان کو اشتہارات اسی طریقے سے ملتے ہیں جس طرح سے یہاں پر ٹائمز آف انڈیا یا ہندوستان ٹائمز کو ملتے ہیں۔ ایک زمانے میں مرحوم کلدیپ نیر صاحب حیدرآباد تشریف لے گئے اور منصف اخبار کے دفتر میں گئے۔ جب وہ وہاں کے نیوز روم میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اس کو اس دفتر میں لے آئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ٹائمز آف انڈیا کا دفتر ہے، کسی اردو اخبار کا دفتر نہیں ہے، جو کہ عموماً ایک دو میزوں کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اخبار وہاں پر ایڈورٹائزنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، اپنے قارئین کو زیادہ سے زیادہ صفحات، زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ دے رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں سپلیمنٹری اور کمپلیمنٹری ہیں، دونوں ایک چیز دوسرے سے۔ ہمیں قارئین کو بڑھانا ہوگا، اپنے بزنس کو اردو سے جوڑنا ہوگا، اردو کے مفاد سے جوڑنا ہوگا، اور جب اردو صحافت کو پیسہ ملے گا تو اردو صحافت آپ کو ایسا کنٹینٹ دے گی کہ جو آپ پڑھنے پر مجبور ہو اور غیر مسلم بھی پڑھنے پر مجبور ہو۔ ساتھ ہی ایک بات میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزادی کے بعد جیسا کہ قربان صاحب نے کہا کہ پاکستان نے اردو ہندوستانیوں کو دے دی، لیکن اس وقت ہندوستانی مسلمانوں نے ایک بہت غلط کام کیا کہ ڈیفینسو پہ جاتے ہوئے اردو کو اپنا لیا فوراً۔ ان کو یہ آفینسو پہ جاتے ہوئے کہنا تھا کہ اردو ہماری زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے، اور ہندوستانی حکومت کو اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی اعانت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے وہ چیز اپنے اوپر اوڑھ لی، اور تب سے اب تک 75 سال تک وہی چیز وہ اوڑھے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں مسلمانوں کے اوپر ہی ہے کہ اردو کو بچانا ہے اگر تو صرف مسلمان بچائیں گے، کوئی غیر مسلم نہیں بچائے گا، جو سب سے بڑی غلط بات ہے۔ آپ کو اس زبان کو بچانے کے لیے جیسے کہ پانڈے صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ غیر مسلموں کو بھی شامل کرنا ہوگا، تبھی اردو کی بقا ہو سکتی ہے یا اردو بچی رہ سکتی ہے۔ شکریہ بہت بہت۔